انسان جب برائی کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ رب سے مانگ کر تو دیکھو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرح منہ کرنا۔ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہیں عرش عظیم پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ ہی کیوں؟ اللہ کہتا ہے تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کئی چین نہیں لینے دیتی۔ وہ فرماتا ہے نا امیدی تمہیں تباہ کر دے گی۔ اللہ نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ بہزار ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی سادی اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے یا اللہ یہ اس سے بڑھ کر ہے، اس کے لیے میں نے دعا کی تھی، شکر الحمدللہ۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں سکون ملتا ہے۔ چلو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، بس یہی ایک جملہ جو ہمت ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ہم بھی جائیں گے ان گلیوں میں جن گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ اس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا، سوچو اس رب کا محبوب کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور اپنے رب کا ذکر کرو دل میں آواز کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہو، غافلین میں شامل نہ ہو جاؤ۔ صبر کرنے سے رب وہ بھی دیتا ہے اس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی دیتا ہے اس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ میں خوش ہوں اپنی خوش نصیبی پر، کیونکہ میں امتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب ہر چیز آپ کے مخالف ہو تو یاد رکھیں اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ اور رب کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون بن جاتے ہیں۔ لکھ دے ہمارا بھی نام فرصت میں یا رب، حسرت سے دیکھتے ہیں تصویر مدینے کی، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے سے بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اللہ کی محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخشنے کے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔
حضرت علی نے فرمایا اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ مشکلیں چاہے جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، خدا کو بتا دینے سے دل پر سکون ہو جاتا ہے۔ اگر دعائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، تیری رحمت کے صدقے میں مدد چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ مسکراہٹ ہی ایسی تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لوگ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں بھی ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ جولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ تو مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، اللہ تمہیں کعبہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ اور پھر مجھے یہ آیت مل گئی تھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اپنی امید صرف اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی اس میں ساری رات اسی خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح سفر مدینے کا آغاز ہونا ہے۔ بے شک وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ میرے رب کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ میرا نصیب کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 موت سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سنائے کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر دے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت اور ہر حال میں ایک سا حاصل نہیں ہو سکتا، اور بس تم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے ہیں لیکن وہ محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ میری اوقات صرف ایک سفید چادر جسے خود اوڑھنے کی بھی نہیں طاقت مجھ میں۔ مسکراہٹ پر بھی اجر دینے والا رب کہ تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بھی بنا سکتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے ہیں۔ وہ لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے۔